یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے اور برے صغیر کا بھی بٹوارا نہ ہوا تھا۔ ہمارا اور چچا میاں کا گھر قریب تھا، بلکہ ملا ہوا تھا۔ میں زیادہ تر چچی کے گھر رہتی کہ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کے بچوں کے ساتھ اسکول جاتی، انہی کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن میری منگنی انہی چچا کے بیٹے لاڈلے میاں سے ہو گئی۔ میرے منگیتر عادتاً شوخ مزاج تھے، مجھے بھی چھیڑنے سے باز نہیں آتے تھے۔ ایک ہی گھر تھا، جب تنہا دیکھتے تنگ کرنے آ جاتے۔ میں ان کے سائے سے بھاگتی تھی، ان کو دور سے دیکھ کر ہی کھسکنے لگتی تھی، مگر یہ حضرت بھی جیسے سائے کی طرح میرے تعاقب میں لگے رہتے۔ بڑی ڈھٹائی سے مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے، اشاروں سے چاہت جتلاتے، مگر کبھی حد سے آگے نہ بڑھے کہ بھرا پورا گھر تھا۔ پھر ابا اور چچا کا روب بھی کافی تھا۔ گھر سے باہر کے بھی ان کے قصے بڑے مشہور تھے۔ چچا جانے کئی بار لتے لیے یہ باز نہ آئے۔ بہرحال حضرت اپنی جگہ ذہین اور ہوشیار بھی تھے، پڑھنے میں کسی سے پیچھے نہ تھے، خوبرو، گورے چٹے اور خوش لباس، سارے گھر کے چہیتے، لہٰذا سبھی ان کی شوخیوں اور شرارتوں کو نو عمری کی بھول جان کر انداز کر جاتے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ ہماری ان سے شادی ہوئی۔ گھر اور خاندان بھر نے سکھا سانس لیا کہ اب کھونٹے سے لاڈے میاں بندھے ہیں، سدھر ہی جائیں گے۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو صحیح کہتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی یہ حضرت تانکا جھانکی سے باز نہ آتے۔ کئی بار روٹھی، منا لیا، ناراض ہوتی، بنتی کر کے راضی کر لیتے۔ میرے لیے ان کی انوکھی محبت میں کوئی فرق نہ آیا۔ یوں زندگی گزر رہی تھی، کبھی پیار سے اور کبھی بیزاری سے، جیسا کہ عام گھروں میں ہوتا ہے کہ یہی زندگی کا حسن گردانا جاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہی اس طرح کا ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر جڑ جاتا ہے۔ جڑتا ہے تو کبھی ایک بارگی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خدا کسی جوڑے کی زندگی میں وہ دن نہ لائے کہ جڑا ہوا یہ رشتہ ہمیشہ کو ٹوٹ جائے۔ ہم بھی کبھی ہنستے اور کبھی چپ رہتے، شکر کہ کوئی بڑا غم نہ دیکھا۔ اللہ کا دیا سبھی کچھ تھا۔ میاں موڈ میں ہوتے تو یہی کہتے کہ بیگم آج تو خوش ہو کر صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، پہلے کی بات تھی کہ بھٹک گیا تھا۔ مگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ بڑے بھیا کی شادی تھی، اماں نے مجھے اور بڑی بہن کو ایک ماہ پہلے بلوا لیا تھا کہ تم دونوں نے بھائی کی شادی کی تیاری کرنی ہے۔ ان دنوں ہینڈز پمپ نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں میں کنویں ہوا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں بھی کنواں تھا، ڈور سے پانی کھینچ کر نکالتے تھے۔ شادی میں ایک روز رہ گیا، میری ساس اور نند بھی آ گئی۔ دور و قریب کے سبھی رشتے دار آ چکے تھے۔ ان میں تاجی بھی تھی، وہ جھیل جیسی گہری آنکھوں والی پرکشش لڑکی تھی، ہماری ساس کی دور کی رشتہ دار تھی۔ وہ بڑی پھرتیلی تھی، دوڑ دوڑ کر کام کرنے والی۔ اس کے آتے ہی اماں کا بہت سا کام ہلکا ہو گیا۔ اس نے بہت مدد کی۔ ہم منع کرتے کہ بس اب آرام کر لو، وہ نہ مانتی، ہمارا ہاتھ بٹاتی رہتی۔ شادی کے گھر میں ایک میلہ سا ہوتا ہے، کس کو کس کی خبر اور کس کا ہوش، لیکن ایسا بھی نہ تھا کہ اس ہنگامے میں چھوٹے بڑوں کا ادب بھول جاتے۔ اس وقت وہ صحن میں چھڑکاؤ کر رہی تھی کہ میرے لاڈلے شوہر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ تاجی نے بھی ان کی بھڑکیلی نگاہوں کو تاڑ لیا۔ بس یہی کہوں گی کہ اپنے جیسے نے اپنے جیسے کو پہچان لیا تھا۔ دونوں میں نگاہوں سے خاموش پیغامات کا تبادلہ ہوا اور ان کہے وعدے و پیمان طے پا گئے۔ کوئی نہ جان سکا، مگر میں نے جان لیا، اور غصے میں پیچ و تاب کھانے لگی کہ دیکھو اب بھی یہ باز نہیں آ رہے ہیں، جبکہ 4 بچوں کے باپ ہیں۔ کچھ دیر گزری کہ دونوں کچن کی منڈیر کے پاس باتیں کرتے ملے۔ حیران تھی تاجی کی دیدہ دلیری پر کہ میرے ہوتے ہوئے کس بے باکی سے ان کے ساتھ آنکھیں مٹکا مٹکا کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کا اضطراب بتا رہا تھا کہ بالی عمریہ نہیں سنبھل رہی ہے، دوپٹے کا پلو سنبھلتا تھا اور نہ قدم زمین پر ٹک رہے تھے۔ بارات دلہن کو لے کر آ گئی، انہیں کھانا وغیرہ کھلا کر کام سمیٹا اور میں تھک کر چور ہو کر صحن میں بچھے لکڑی کے تخت پر جا لیٹی۔ جانے کب نیند نے دبوچ لیا۔ صحن میں بہت سی چارپائیاں بچھی تھیں جن پر عزیز عورتیں لیٹی ہوئی تھیں۔ رات کے تقریباً 9 بجے ہوں گے۔ حلق میں جلن سی ہوئی، آنکھ کھل گئی، جیسے شدت کی پیاس نے گلے کو جکڑ لیا ہو۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گرمیوں کی رات تھی، کنویں کے پاس ہی کئی گھڑونجیاں رکھی تھیں جن پر گھڑے دھرے تھے۔ نگاہ ادھر کو گئی اور میں آہستہ آہستہ چلتی پانی پینے اس طرف کو چل دی۔ نیند کا خمار تھا، جاتے ہوئے اماں کو جگایا۔ ہوشیار رہنا، میں کنویں کی جانب پانی پینے جا رہی ہوں۔ وہاں قریب پہنچی تو دیکھا کہ سایہ سا کنویں کی منڈیر کے پاس ہے۔ سوچا کوئی اور عزیز بھی پانی پینے کو پہلے سے ادھر آ گئی ہوگی۔ آواز دی، کون ہے؟ جواب کسی نے نہ دیا، بلکہ سایہ اور نیچے کو دبک گیا تو ذرا سا جی کو ڈر آیا، کہیں چور تو نہیں ہے۔ دوبارہ آواز لگائی، اماں جاگتی ہو نا، ذرا ادھر کو آنا، دیکھو تو کون ہے یہاں۔ اماں جاگ رہی تھی، بولی ابھی آتی ہوں، ڈرو نہیں، میں جاگ رہی ہوں۔ اماں کی آواز سے دل کو تقویت ملی، اب نیند کا خمار بھی اتر چکا تھا۔ آگے 2 قدم بڑھا کر غور سے دیکھا، میرے میاں اور تاجی پاس پاس بیٹھے تھے، مگر کچھ اس طرح کہ مجھ ہی کو نظریں چرانی پڑ گئیں۔
ان کی بے تکلفی پر غصے سے کپکپانے لگی۔ وہ بھی رات گئے اس وقت جبکہ 14ویں کا چاند بھی پوری آب و تاب سے ان کے سروں پر دمک رہا تھا۔ اتنی دیر میں اماں بھی آ گئی۔ تاجی نے میرے پیر پکڑ لیے، بولی بجیا معاف کر دو، اللہ کے لیے شور نہ مچانا، میری عزت تمہارے ہاتھ ہے ورنہ میری منگنی بھی ٹوٹ جائے گی، مجھے دوپٹہ دے دو۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ دوپٹہ کہاں گیا ہے، شاید کنویں میں گر گیا ہوگا۔ وہ لے جا کر بولی، بجیا کنویں کی منڈیر پر رکھا تھا۔ بے حیا کہیں کی، اماں نے کہا، چل چپل اتار کر دکھائی دے، ادھر نکل، ابھی آتی ہوں تجھے۔ اب کیا چاہ رہا تھا؟ اماں نے مجھے کہا تو یہاں کھڑی رہ، میں لاتی ہوں اس کے لیے اندر سے دوپٹہ۔ وہ جا کر لے آئی اور میں نے ان کو مطلوبہ کپڑے تھما دیے۔ میاں جی تو سرپٹ بھاگے اور کنڈی کھول کر گھر سے باہر نکل گئے۔ کافی دن تک گھر نہ آئے، یہاں تک کہ چچا جان ان کو لعنت ملامت کر کے پھپھو کے گھر سے لے کر آئے۔ آتے ہی میرے پیر پکڑ کر گڑ گڑانے لگے کہ میں تو ادھر کو نہیں جا رہا تھا، یہی چال باز مجھ کو لے کر آئی تھی کہ چند باتیں کرنی ہیں، معاف بھی کر دو۔ اب معاف نہ کرتی تو کیا کرتی؟ میرے 4 بچوں کے باپ تھے، روٹ کر میکے رہ جاتی تو دنیا والوں سے کیا کیا وضاحتیں نہ کرنا پڑتی۔ اس واقعے کو برسوں گزر گئے، جب بھی تاجی کہیں نظر آتی ہے مجھ سے آنکھیں چرا لیتی تھی۔ اب تو مر کھپ گئی ہوگی، اور لاڈے میاں بھی اللہ ان کی مغفرت کرے، کب کے اس جہان سے سدھار گئے۔ میں پوتوں پڑپوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں والی ہو گئی ہوں۔ جب بھی بچے کہتے ہیں اپنی گزری زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائیے، یہ واقعہ ذہن کے افق پر ابھر کر آ جاتا ہے، مگر میں کوئی اور قصہ سنانے لگتی ہوں، اس واقعے کو زبان پر نہیں لاتی کہ جب وہ دن گزر گئے اور وہ لوگ بھی گزر گئے تو ان کی یادوں کو دہرا کر مدفن رازوں کو تشت ازبام کرنے سے کیا حاصل۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔